میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. السلام علیکم بھائی. یہ ابھی فیس بک کے اوپر سکرولنگ کرتے ہوئے مجھے ایک ویڈیو نظر آئی ہے. یہ پہلے آپ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کی ویڈیو ہے. ایک کسی تعلیمی انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو ہے. تو اس کے اندر جناب یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کی کارکردگی ہے. یہ اخلاقی تربیت دی جا رہی ہے اور یہ چیز سکھائی جا رہی ہے اسلامی ریاست کی تعلیمی اداروں میں. اور یہ تو چلیں لیکن آپ کو اس سے حیرت انگیز چیز یہاں پہ دکھاتا ہوں جو کہ کمنٹس کے اندر ہے. کمنٹس کے اندر سب سے حیرت انگیز چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کمنٹس دیکھیں کہ سچ اے ٹیریبل کوریوگرافی سچ اے بیڈ اسٹیپ ان سچ اے ٹائٹ اسپیس آئی ول گیو 6 ہوپ یو پرفارم بیٹر نیکسٹ ٹائم. یعنی کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے. مزید آگے دیکھیں. فائنلی a bit relieved after reading the comments after reading some positive comments from the youth these. یعنی کہ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا سکون ملا ہے لوگوں کی تعریف سن کے کہ لوگ جو ہیں وہ اب تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس وجہ سے مجھے بڑا سکون ملا ہے. یعنی کہ یہ سب کے سب ڈانس از این آرٹ اینڈ آرٹ کم ان ایجوکیشن ٹو. یہ آپ کے جناب پاکستان کے نوجوان ہیں اور یہ ان کے کمنٹس ہیں. یہ آپ سب کے سب جو ہیں یہ سب ان کی تعریف کے اندر ہیں. یہ گریٹ ڈانس کیپ اٹ اپ مور آئی تھنک اٹس ایکچولی گڈ ڈانسر. اس کے بعد دس از کال ٹیلنٹ پیپل آر فروننگ اوور سچ اے پٹی تھنگس وائل یو آر آل اڈاپٹنگ ویسٹرن کلچر ویئرنگ کلوز. یہ صرف طنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال. اس کے بعد یہ سب اس میں سے اگر یہ 100 کمنٹس ہیں تو 100 کے اندر سے مشکل سے 5 کمنٹس ایسے ہیں جو ان کی تنقید اس چیز کے پر تنقید کر رہے ہیں. 100 میں سے 5 کمنٹس ہیں. اور جو تنقید بھی کر رہا ہے اس کے پر آپ یہ دیکھیں اس کے پر لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ تنقید کر رہا ہے. یہ آپ کے پاکستان کے کلچر کا حال ہے. یہ آپ کے نوجوانوں کی ذہنیت کا حال ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت سا نمونہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اس موقع پہ میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں تو اسے زبان سے برا کہو. یعنی کہ زبان سے روکو. اور اگر اتنا بھی نہیں تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. لیکن یہ حالات دیکھ کے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی باہر ہو گئے ہیں کہ یہ تعریف کر رہے ہیں. دل میں بھی برا نہیں جان رہے بلکہ ایک تو اچھا بھی جان رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو تو یہ میرے کہنے سے تو نہیں, یہ آپ کے خیال میں کیا یہ لوگ ایمان کے کسی درجے میں رہ بھی گئے ہیں؟ بہرحال ابھی بھی آپ لوگ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ غزوہ ہند میں ہمیں کامیابی ہوگی. میں اس چیز پہ نہیں کہتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا کردار دیکھ لیں اس قوم کا, اس قوم کے نوجوانوں کا. اس قوم کا نوجوان ایسٹ ہوتے ہیں کسی قوم کے, تو یہ اس قوم کے ایسٹ جو ہیں ان کا کردار دیکھ لیں آپ. یہ اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کے لائکس دیکھیں تو 508 لوگوں نے لائک کیا. 348 لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہنسے ہیں اور 141 لوگوں نے اس کو دل سے پسند کیا ہے. اور صرف 71 لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ آیا ہے اور 38 لوگ ہیں جو اس پہ غمگین ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور 25 لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ لائکس دیکھ لیں. یعنی کہ ہماری عوام کے یہ حالات ہیں کہ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے, اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ اس قدر بغیرت ہو گئی ہے
پاکستان کی عوام اس قدر بغیرت ہو گئی ہے. اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو, تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ کوئی تو سیاستدان, کوئی تو حکومتی ادارہ کا بندہ اس کو انیشیٹو لے اور یہ تعلیمی اداروں میں جا کے ان کو روک سکے. کوئی تو غیرت کھا جائے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی بندے کو غیرت آ جائے, کوئی صاحب اقتدار جا کے تو ان کے خلاف کوئی کام کر سکے, کوئی اسلامی معاشرے کی لاج رکھ سکے.